السلام علیکم۔ بے لگام ڈرامے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رمشا اپنی ساس کے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہے، کہتی ہے آنٹی پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، پلیز مجھے اپنا لیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگوں نے میرے بارے میں جو بھی سنا ہے میں اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں گی، پلیز مجھے اپنا لیں، ایسے مت چھوڑ کر جائیں، میرے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ میرے ماں باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے پلیز مجھے اپنا لیں۔ یہ دیکھ کر فہد بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا ہی ہوا، میں ایسی لڑکی کو اپنے بھائی کی دلہن کیسے بننے دوں بھلا۔ فہد کی رمشا سب کے سامنے زمین پر بیٹھی ہوتی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب مہمان پریشان حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آتا، اور اس کی ہونے والی ساس بہت بے رحمی سے اس کو پیچھے دھکا دے دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی، میں کیسے تم جیسے گند کو اپنے گھر لے کے جا سکتی ہوں، غلیظ عورت جو اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر چلی جاتی ہے، تو وہ ہمارے گھر کی یا ہماری کیا خاک عزت کرے گی یا رکھے گی، میں اسی لڑکی کو اپنے گھر کی دلہن نہیں بنا سکتی۔ اتنے میں وہاں عفنان آ جاتا ہے، عفنان کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جب وہ رمشا کو دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے، تو وہ پریشان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو رمشا کی شادی ہے۔ جب اس کی نظر فہد پر پڑتی ہے تو وہ سب ماجرا سمجھ جاتا ہے کہ فہد نے ضرور اپنے بھائی اور ماں کو بھڑکایا ہے رمشا کے خلاف، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ شادی ہو۔ وہ فہد کو کہتا ہے کہ فہد تم نے اچھا نہیں کیا، رمشا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیوں اس کی زندگی برباد کر رہے ہو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میرا اس کا کوئی چکر نہیں تھا، ہماری بھی صرف اور صرف دوستی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم کیسے یہ سب کر سکتے ہو کسی لڑکی کے ساتھ، اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، اس کے ماں باپ کو دیکھو کتنے پریشان ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن فہد اس کی ایک نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ میں اسی لڑکی کو اپنے بھائی کی عزت نہیں بننے دوں گا، میں اسی لڑکی کو اپنے بھائی کی دلہن کبھی نہیں بننے دوں گا، اور ہمیں یہ شادی نہیں کرنی، اور وہ یہ سب کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ حال خالی ہونے لگتا ہے، رمشا وہیں زمین پر بیٹھی ہوتی ہے، روتی رہتی ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جب رمشا کے گھر والے اپنے گھر جاتے ہیں رمشا کو لے کر، تو گھر پہنچتے ہی رمشا کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اچانک سے، وہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور رمشا آ کر پوچھتی ہے کہ چاچو چاچو کیا ہوا میرے ابو کو، تو اس کا چاچو رمشا کو زوردار تھپڑ مارتا ہے کہ مر گیا تمہارا باپ، مار دیا تم نے اسے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ اس گھر سے، تم اس لائق نہیں ہو کہ اس گھر میں رہو، کھا گئی تم نے اپنے باپ کو، کھا گئی تم اس گھر کی خوشیاں، میں اب مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ اس پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہیں عفنان کے ابو پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس کا کیا قصور ہے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کے کیے فیصلے ہوتے ہیں، آخر اس کا اتنا بڑا کیا گناہ ہے، آخر اسے اس بات کی کیا سزا دے رہے ہیں آپ، غلطی بچوں سے ہو جاتی ہے، لیکن ایک تو اس بیچاری کی بارات واپس چلی گئی، ایک تو اس کے ابو سے چھوڑ کر چلے گئے، اور اوپر سے آپ اسے گھر سے نکال رہے ہیں، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کے گھر میں اس لڑکی کے، اس بچی کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں اس بچی کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ تو عفنان کے ابو رمشا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں۔ جب عفنان کی پھوپھو رمشا کو دیکھتی ہیں تو وہ جل جاتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ یہاں کیسے رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کا تو عفنان کے ساتھ چکر ہے،
اور میں اس جوان جہان لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ہوں، لیکن وہ اپنے بھائی کے آگے مجبور ہوتی ہے اور رمشا کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتی ہے، رہنے دیتی ہے۔ جب عفنان دیکھتا ہے رمشا اس گھر میں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابو اسے اس گھر میں کیوں لے کے آئے ہیں آپ؟ تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ بیٹا اب تو اپنے سگے رشتوں میں بھی خون سفید ہو گیا ہے۔ اس کے چاچو اسے مار رہے تھے، گھر سے نکال رہے تھے، اپنے سگے رشتے بھی اپنوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کا خون سفید ہو گیا ہے، وہ لوگ اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو میں اس بیچاری بچی کو کیسے بھٹکتا ہوا برداشت کر سکتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا تو میں اس لڑکی کو کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا تھا؟ اس لیے میں اسے اپنے گھر لے آیا، میں اسے پناہ دوں گا، میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گا۔ آخر ساجد میرا دوست تھا تو میرا دوستی کے ناطے اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں اس کی بچی کو در بدر بھٹکنے سے بہتر اپنے گھر میں جگہ دوں۔ تو عفنان یہ بات سن کر پریشان بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ علیزہ کی ماں کہتی ہے علیزہ سے کہ علیزہ خیال رکھا کرو یہ لڑکی اس گھر میں رہے، یہ نہ ہو کہ عفنان پھر سے اس لڑکی کے چکر میں پڑ جائے اور تمہیں بھول جائے، تمہارا پتہ کٹ جائے اس کی زندگی سے، تم خیال رکھا کرو۔ لیکن علیزہ کہتی ہے امی جان ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، عفنان میرے سوا کسی کو نہیں چاہتا، وہ صرف میرا ہے، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ رمشا کافی عرصے تک ان کے گھر میں رہتی ہے تو افشین کہتی ہے کہ بھائی جان اس لڑکی کا کچھ کریں، کب تک یہ اس گھر میں رہے گی؟ جوان جہان لڑکی ہے، لوگ باتیں بناتے ہوں گے کہ یہ کس رشتے سے اس گھر میں رہتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے اس گھر میں ایک جوان لڑکا بھی رہتا ہے اور ایک ہماری جوان بیٹی بھی ہے، لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ کیوں اس گھر میں رہ رہی ہے؟ تو عفنان کے ابو کہتے ہیں کہ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں کرتا ہوں اس کا کچھ کوئی بندوبست کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، جس بات سے آپ ڈر رہی ہیں کچھ نہیں ہوتا، میں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دوں گا، ایسے تو نہیں میں اس کو چھوڑ سکتا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ عفنان اپنے دوست فہد سے ملتا ہے اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا ہے، اسے بہت ڈانٹتا ہے، اسے بہت لڑائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، کتنی پریشان ہے وہ، اس کی بارات واپس چلی گئی، ایسا کچھ نہیں، اس کے کردار بالکل پاک صاف ہے، وہ لڑکی میرے اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، صرف دوستی تھی، وہ کسی اور لڑکے کے چکر میں کبھی نہیں تھی، وہ صرف مجھ سے دوستی رکھتی تھی، میرا بھی اس کے ساتھ ایسا ویسا کوئی چکر نہیں تھا جس کی وجہ سے تم نے اس کی زندگی برباد کی ہے، کیوں اس لڑکی کو تم نے برباد کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تم اگر اپنی ماں کو یہ سب کچھ نہ بتاتے آج اس کی شادی ہو چکی ہوتی اور اس کے ابو زندہ ہوتے، تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ لیکن فہد کہتا ہے کہ میں اسی لڑکی کو اپنی بھابھی نہیں بنانا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بھائی کی دلہن بنے، بس اگر تمہیں مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، نہیں رکھنی تو نہ رکھو، لیکن میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی عزت